الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. رواہ مسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. دین اسلام کی معزز خواتین، آج کے اس درس حدیث میں آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے یہ مسلم شریف کی اور مشکات شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا وقتی فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے. معزز خواتین، حق تعالیٰ نے اس عارضی دنیا میں وقتی نفع اٹھانے کی جتنی بھی چیزیں بنائیں، یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کی چھت، دن کی روشنی، رات کی تاریکی، آفتاب و ماہتاب کی لمعانی، نہروں اور سمندروں کا پانی، غرض سب کا سب انسانوں کے لیے ہے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. پھر گویا قرآن پاک کی اس وضاحت و صراحت کی مزید تفصیل حدیث مذکور میں بیان کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے. یہ کائنات کا حسن ہے اور دنیا کی زینت ہے، صبح کا نور اور رات کا تارا ہے، چاند سورج کی کرن اور معاشرے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ساری دنیا بے رونق اور بے نور ہے اور ہر گھر ویران ہے، اس لیے کہ گھر تو گھر والی سے اچھا لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جنت میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوئی تو رب العالمین نے بی بی حوا کے ذریعے ان کی تنہائی کو دور فرمایا. واقعہ یہی ہے کہ نیک عورت کا وجود باعث تسکین ہے. قرآن پاک میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. نیک عورت قدرت کی طرف سے دیا گیا ایک بہترین عطیہ ہے اور نیک اولاد کا ذریعہ ہے. نیز اس کی بدولت مرد کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. معزز خواتین، جس کو قدرت کی طرف سے یہ عطیہ مل گیا وہ بڑا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس کسی کو چار چیزیں نصیب ہو گئی، چار چیزیں جس کسی کو نصیب ہو گئی وہ شخص فلاح دارین سے مالا مال ہو گیا. وہ چار چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلبا خاشعا، قلبا شاکرا،
شکر کرنے والا دل، لسانن ذاکرن اور ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 بدنن علی البلاء صابرن، مصیبت پر تکلیف پر صبر کرنے والا جسم، اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی زوجتن لا تبغیہ خونا فی نفسها و مالہ، ایسی بیوی جو شوہر کے حق میں اپنی ذات اور اس کے مال میں خیانت نہ کرتی ہو۔ معلوم ہوا کہ نیک عورت نعمت ہے، نیک عورت نعمت ہے۔ جب نیک عورت کی اتنی فضیلت ہے، اتنی عظمت ہے، تو اب فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے؟ نیک عورت کون ہے؟ نیک عورت کی خصوصیات کیا ہیں؟ نیک عورت کی علامات کیا ہیں؟ اور نیک عورت کی صفات کیا ہیں؟ اس سلسلے میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں یہ باتیں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں 10 ایسی خصوصیات و صفات بیان فرمائی گئی ہیں جو کسی مرد کے اندر یا کسی عورت کے نیک ہونے کے لیے بالکل کافی ہیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ یہ 10 صفات اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی گئی۔ فرمایا نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 اطاعت اور تابع داری، نمبر 4 سچائی، نمبر 5 صبر، نمبر 6 عاجزی، نمبر 7 صدقات کا ادا کرنا، نمبر 8 روزوں کی پابندی کرنا، نمبر 9 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور نمبر 10 ذکر اللہ کی کثرت، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں جو بلا فرق و امتیاز اگر مردوں میں پائی جائیں تو وہ محبوب خدا ہیں، اور اگر عورتوں میں پائی جائیں تو وہ خیر النساء ہیں۔ ان کے لیے رب کریم کے یہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ دین اسلام کی معزز خواتین، ان صفات حسنہ سے متصف ہونا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، خصوصاً خواتین کے لیے تو نہایت ہی آسان ہے۔ اللہ کی قسم، وہ تو اگر ان صفات و خصوصیات کے مجموعے پر بھی اور اس کے خلاصے پر بھی عمل کر لیں تو خیر النساء میں شامل ہو کر جنت کے حقدار بن سکتی ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ عورت کے لیے نیک بننا نہایت آسان ہے، نہایت آسان ہے، بس چند چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نمازوں اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے اور اپنی ناموس اور عفت کی حفاظت کرے اور جائز امور میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ایسی نیک خاتون کو اختیار ہوگا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یعنی قیامت میں جو مقام صدیقین کو ملے گا ان چند اعمال کی برکت سے، وہی مقام ان نیک خواتین کو ملے گا، کیونکہ جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں مختلف قسم کے لوگ مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ ان کے علاوہ مردوں میں جو صدیقین کے مرتبے پر فائز ہیں انہیں بھی یہ مقام نصیب ہوگا، جبکہ خواتین کو یہ مقام ان چند اعمال کے اہتمام پر نصیب ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ نیک عورت کے لیے راہ جنت تو بہت آسان ہے۔ جیسے مرد اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے
اپنے اچھے اعمال سے ولایت بلکہ صدیقیت اور جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی جنت کی حقدار بن سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور جو شخص نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ مومن ہو، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ میری ماں و بہنوں، اس بنا پر ایک عالم ربانی فرماتے ہیں کہ اس عاجز کا خیال ناقص یہ ہے کہ حقیقت میں عورت اگر اسم با مسمہ بن جائے تب بھی وہ جنتی ہے۔ وہ اس طرح کہ لفظ عورت میں 4 حروف ہیں، عین، واو، را، تا، یہ 4 حروف ہیں۔ ان 4 حروف کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں عورت میں عین سے عفت و عصمت کی حفاظت مراد ہے۔ یہ وصف تو ہر ایک میں ہونا ضروری ہے، لیکن عورت کی تو خاص پہچان ہے۔ شرم و حیا، عفت و عصمت عورت کی خاص پہچان ہے۔ اگر کائنات کا حسن عورت ہے، اگر کائنات کا حسن عورت ہے تو عورت کا حسن عفت ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے، اور واو سے وفاداری مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ نیک عورت کا مرکز وفا صرف اور صرف اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ وہ بدترین عورت ہے جس کی محبت کے کئی مرکز ہوں۔ جیسے ایک ماڈرن عورت کا واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک ماڈرن عورت اپنی سہیلی سے کہہ رہی تھی کہ آج کل میں ایک خط سے نہایت پریشان ہوں، جس میں مجھے یہ دھمکی ملی ہے کہ اگر تم نے میرے شوہر سے ملنا جلنا بند نہ کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ اس پر اس کی سہیلی نے جواب دیا اور کہا تو تم ملنا جلنا چھوڑ دو، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ماڈرن عورت بولتی ہے اور کہتی ہے دراصل مشکل یہ ہے کہ خط گمنام ہے، خط پر کسی کا نام نہیں لکھا، پتہ ہی نہیں کس شوہر کی بیوی نے لکھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی پتہ چلا کہ اس ماڈرن عورت کے کئی مردوں سے ناجائز تعلقات تھے، جس کی بنا پر یہ کہہ رہی ہے کہ کس شوہر کی بیوی نے خط لکھا مجھے پتہ ہی نہیں، اگر نام ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا، جس کی وجہ سے میں اس کا پیچھا کرنا، اس کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیتی تھی۔ یہ حال آج کی عورتوں کا ہو چکا ہے۔ حسن والیاں کسی کی یار نہیں ہوتی، حسن والیاں کسی کی یار نہیں ہوتی، یار ہوتی ہیں تو وفادار نہیں ہوتی۔ معزز خواتین، جس عورت کو شرم و حیا، پاک دامنی اور وفاداری کا پیکر ہونا چاہیے، وہ اگر آوارہ ہو جائے پھر اس بدترین عورت سے بڑا فتنہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ نیک عورت اگر دنیا کی روشنی ہے تو بدترین عورت، بری عورت دنیا کی تاریکی ہے اور سویٹ پوائزن ہے، یعنی میٹھا زہر ہے۔ بہرحال رحم سے راہ سے رحم دلی مراد ہے۔ اس صفت اور خصوصیت سے متصف ہونے والی عورت اپنے بچوں کی نہایت شفقت کے ساتھ، نہایت نرمی کے ساتھ، نہایت رحم کے ساتھ جسمانی و ایمانی تربیت کر سکتی ہے، اور تا سے مراد احکام الہی کی تابعداری ہے، فرما برداری ہے۔ یہ جیسے مردوں کے لیے لازم ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو عورت ان خصوصیات کی حامل ہے فرمایا وہ اسم با مسمہ ہے، اور یہی دنیا میں ایک جنتی عورت کا اصل روپ ہے۔ میری ماں و بہنوں، کسی بھی عورت کی سب سے بہترین اور بڑی خوبی اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ عفت و پاک دامنی، وفاداری، رحم دلی اور تابعداری ہے، اور مختصر لفظوں میں اگر کہا جائے تو نیکی اور دینداری ہے، کیونکہ خوبصورت اور نیک صورت ہونا تو سب کے بس کی بات نہیں، خوبصورت اور نیک صورت ہونا سب کے بس کی بات نہیں، لیکن نیک سیرت ہونا یقیناً ہر کسی کے بس میں ہے۔ ہر ایک عورت، ہر ایک خاتون نیک سیرت بن سکتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ فرمایا حسن سیرت چند روزہ، حسن صورت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔
یعنی اگر خوبصورتی ہے تو اس سے آنکھیں خوش ہوتی ہے، لیکن اگر وفاداری ہے، وفا شعاری ہے، تابعداری ہے، اور عورت نیک ہے اور نیکی کرتی ہے، نیک خاتون ہے، تو اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی خوبصورت کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا عورت کو خوبصورت ہونے سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، اپنے حسن کو نکھارنے کے بجائے اپنی سیرت کو نکھارنے کی، اپنے اخلاق کو نکھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، دیندار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ان کی سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری ہے۔ جن خواتین نے اس کا احساس کیا تو نہ صرف یہ کہ وہ خود نیک اور دیندار بنی، بلکہ ان کی کوشش سے عجیب انقلاب پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ نے تاتاریوں کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے 7ویں صدی ہجری میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور ان کی عورتوں کو باندیاں بنا کر گھروں میں ڈال دیا تھا۔ ان عورتوں نے قابل قدر اور قابل فخر کارنامہ انجام دیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ نیک عورتیں تاتاریوں کے جس خاندان اور قبیلے میں باندیاں بن کر داخل ہوئی، اس خاندان اور قبیلے میں اسلام کے نور کو پھیلاتی چلی گئی، اور کچھ ہی عرصے میں چشم فلک نے یہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین نظارہ دیکھا کہ وہی ترک جن کے ہاتھوں میں اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے کل تلواریں تھیں، وہ آج وہی ہاتھ اللہ سے دعائیں مانگنے میں مشغول اور مصروف تھے۔ وہی پیشانیاں کل جن پر کسی مسلمان کو دیکھ کر بل پڑ جاتے تھے، آج وہ سجدے میں رگڑی جا رہی تھی۔ وہی آنکھیں جن میں کل کفر و عدوان کے شرارے تھے، آج ان آنکھوں سے خشیت الہی اور خوف قیامت سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جو کام مسلمانوں کے مرد نہ کر سکے، وہ کام خواتین اسلام کی نیک نیتی اور دینداری نے سر انجام دے دیا۔ وہ قوم جسے مسلمان نوجوانوں کی جوانیاں شکست نہ دے سکی، اس قوم کو بظاہر بے سہارا باندیوں نے اسلام کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ اپنی عظمتوں کو ذرا اپنی نگاہوں سے بھی دیکھ، اپنی عظمتوں کو ذرا اپنی نگاہوں سے بھی دیکھ، تیرے جلوں سے معمور ضمیر انسان، برف تو برف ہے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، برف تو برف ہے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، تو جو روشن کرے آتش قلب سوزاں۔ معزز خواتین، واقعہ یہ ہے کہ جب بھی عورت خواب غفلت سے بیدار ہوئی ہے، اس سے اجتماعی اور انفرادی طور پر انقلاب پیدا ہوا ہے۔ اجتماعی انقلاب کی روشن مثال آپ نے ملاحظہ فرمائی، تاتاریوں کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اب انفرادی انقلاب کی مثال بھی سن لیجیے۔ حضرت حمید الدین ابو حاکم قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک دل بادشاہ گزرے ہیں، مکران وغیرہ پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ذکر کرام میں ان کے واقعات کے ذیل میں لکھا ہے کہ شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا اور ان کو سلطان سے شیخ بنا دیا۔ شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور حکومت میں دوپہر کے وقت ایک باغ کے محل میں آرام کیا کرتے تھے۔ اس محل کی نگرانی اور بادشاہ کے آرام کا نظام زینت نامی ایک خادمہ کے سپرد تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز حمید الدین کے آنے سے پہلے خادمہ نے بستر بچھایا تو اسے خواہش ہوئی کہ اس پر میں بھی آرام کا مزہ لوں۔ وہ اس پر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی اور نیند کی وادی میں کھو گئی۔ بادشاہ نے محل میں آ کر خادمہ کو دیکھا کہ شاہی بستر پر پڑی سو رہی ہے، تو آخر بادشاہ تھے، غصہ آیا، حکم دیا کہ اس گستاخی پر خادمہ کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ حکم کی تعمیل میں جب خادمہ کو کوڑے مارے گئے تو حمید الدین کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ سزا ملنے پر خادمہ و بکا اور واویلا کرنے کے بجائے معنی خیز انداز میں ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ جب اس سے بے موقع ہنسنے کی وجہ پوچھی گئی تو خادمہ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا کہ حضور، اس سزا ملنے سے بھی
مجھے خیال آیا کہ اس نرم و نازک شاہی بستر پر ایک بار بلا ارادہ آ جانے والی نیند کی یہ سزا ہے، تو پھر ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو روزانہ اس پر غفلت کے ساتھ آرام کرتے ہیں۔ خادمہ کے اس کایا پلٹنے والے جملے نے انہیں خواب غفلت سے بیدار کر دیا اور ان کی زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا، یہاں تک کہ شاہی زندگی کو ترک کر کے درویشوں والی زندگی اختیار کر لی۔ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 167 سال کی عمر پائی۔ اللہ کے بے شمار بندے اور بندیاں ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ معزز خواتین، بلا مبالغہ دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی با کمال مرد گزرے ہیں، تاریخ کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو اکثر ان با کمال اور عظیم المرتبت مردوں کے روشن کارناموں کے پیچھے کسی نہ کسی شکل میں نیک عورت کی تعلیم اور تربیت اور ایثار و قربانی نظر آئے گی۔ مثلا سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے پیچھے ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے مثال تعلیم و تربیت نظر آتی ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پیچھے ان کی والدہ سیدہ ام موسیٰ علیہ السلام کا بے مثال ایثار نظر آتا ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پیچھے ان کی والدہ عفیفہ سیدہ مریم علیہ السلام کی عظیم قربانی نظر آتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے پیچھے ان کی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی تربیت نظر آتی ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں پیش کرنے والی ان کی والدہ تھی۔ صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً نصف علم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ملا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تمام مؤمنین کی ماں ہیں۔ اور اولیاء کرام میں مثلا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے روشن کارناموں کے پیچھے ان کی ماؤں کی روشن تعلیم و تربیت نظر آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے میں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کو بھی دخل تھا۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے میں بھی ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دخل تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے میں ان کی رفیقہ حیات سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دخل تھا۔ خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کے پیچھے بھی ان کی شریک زندگی سیدہ فاطمہ بنت عبد الملک کا دخل نظر آتا ہے۔ آج در حقیقت ہمارے اس بدلتے ہوئے ماحول اور بگڑے ہوئے معاشرے کو ضرورت ہے تو ایسی خواتین کی جو خود بھی دیندار ہو اور دوسروں کو بھی دیندار بنانے کا جذبہ رکھتی ہوں۔ حدیث پاک میں اس عورت کو سب سے بہترین عورت بتلایا جو شوہر کے ایمان میں مددگار ثابت ہو۔ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ، یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مومن بندے نے تقوی کی نعمت کے بعد کوئی ایسی بہترین چیز نہیں پائی جو اس کے حق میں نیک عورت سے بڑھ کر ہو، نیک عورت سے بڑھ کر ہو۔ پتہ چلا کہ تقوی کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں جو سب سے بڑی نعمت ارشاد فرمائی گئی وہ نعمت نیک عورت کی نعمت ہے، کہ نیک عورت کا ہونا اسے بھی بڑی نعمتوں میں شمار کیا گیا۔ بہرحال اس کے علاوہ چند حدیث پاک کی روشنی میں چند اور بھی نیک عورت کی علامات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں نیک بننے میں آسانی ہو سکے، تاکہ ہم ان اعمال کو کر کر نیک بن سکیں۔ نمبر 1، جب شوہر اس کو کسی کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔
بشرطے کہ خلاف شرع کام نہ ہو۔ نیک عورت کی سب سے بڑی خوبی اور نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ نمبر 2، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہو۔ شوہر جب بھی اس کی طرف دیکھے تو اسے ایک قلبی سکون، دلی سکون کا احساس ہو، یعنی شوہر کی خوشی کا خیال رکھے۔ نمبر 3، فرمایا جب اس کے لیے کسی معاملے میں قسم کھائے تو وہ اس کو بری کر دے، یعنی شوہر کی قسم کی لاج رکھنے والی ہو، شوہر کی قسم کو پورا کرنے والی ہو۔ مثلا شوہر اپنے کسی رشتہ دار وغیرہ کے سامنے قسم کھا کر کہے کہ میری بیوی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتی یا کسی فضول رسم و رواج میں پڑتی نہیں ہے وغیرہ، اگر شوہر ایسی قسم کھا کر بات کرے تو واقعی وہ عورت اس طرح کر دکھائے۔ نمبر 5، فرمایا جب وہ اس سے غائب ہو، یعنی وہ گھر کے اندر نہ ہو، تو اس کے غائبانہ وقت میں اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کا پورا خیال رکھے اور اپنے شوہر کی خیر خواہ ہو۔ اس حدیث میں انہی باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا له من زوجۃ صالحۃ ان امرها اطاعته وان نظر الیها سرته وان اقسم علیها برته وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله، رواہ ابن ماجہ مشکات۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح میں بھی نیک عورت کو ترجیح دینے کا حکم ہے، کیونکہ اگر عورت نیک ہے تو اس سے خیر کثیر وجود میں آ سکتی ہے، پھر ساری دنیا میں اس سے اتنا نفع پہنچ سکتا ہے جتنا اس عارضی دنیا میں وقتی نفع کی چیزوں سے نہیں پہنچ سکتا۔ اسی حقیقت کو اس حدیث پاک میں بیان فرمایا، جو حدیث پاک سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، دوبارہ آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اور سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا وقتی فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، ساری دنیا وقتی فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع وہ نیک عورت ہے۔ اس حدیث پاک میں دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تاکہ عورت نیک بن سکے، نیکی کی راہ پہ چل سکے، عورت دیندار بن سکے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو نیک بنایا جائے، اپنے آپ کو دیندار بنایا جائے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کی، نیک بنانے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے جدوجہد کی جائے، اس کے لیے محنت کی جائے۔ اسی لیے ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ عورت نیک اگر بننا چاہتی ہے تو تعلیم کی پابندی کرے، اپنے گھروں میں تعلیم کی پابندی کرے، اور گھر کے اندر روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی ہو سکتا ہے، تمام گھر کے احباب، مرد، عورتیں، بچے سب بیٹھ کر ایک وقت میں حدیث پاک کی تعلیم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھے۔ اس سے جو ہے تعلیم کے ذریعے سے جو ہے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، دین کے کاموں میں رغبت ہوتی ہے، عبادتوں میں رغبت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے بھائیوں کی تشکیل کر کے، اپنے گھر والوں کی تشکیل کر کے انہیں اللہ کے راستے میں بھیجیں، اور خود بھی اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانے کی فکر کریں۔ میری ماؤں بہنوں، جب اللہ کے راستے میں جائیں گی اور اللہ کے راستے میں چلیں گی تو پھر دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ وہاں پر جا کر جب ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنتی ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے، قرآن پاک کو سیکھنے کا احساس ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم جب گھر کے اندر آتے ہیں تو پھر گھر میں آنے کے بعد ہمارے گھروں کے اندر ہم نمازوں کی پابندی کرنے والی بنتی ہیں، تعلیم کی پابندی کرنے والی بنتی ہیں۔ نیک عورت جب تک نہیں بنتی وہ اپنے اولاد کو نہیں بنا سکتی۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی فرد بنتا ہے، اگر کوئی مرد بنا تو فرد بنا، عورت بنی تو پورا خاندان بنا۔ ایک عورت پورے خاندان کو سدھارتی ہے اور پورے خاندان کے نیک بننے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے عورت کی گود کو، ماں کی گود کو 70 اساتذہ سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا۔ لیکن عورت بھی ایسی ہونی چاہیے، ماں بھی ایسی ہونی چاہیے، اس ماں کے اندر دینداری ہو، پرہیزگاری ہو، امانت داری ہو، نیکی ہو اور نیک ہو۔ جب عورت خود نیک ہوگی اپنے بچوں کو بھی نیکی کی طرف لے کر جائے گی، اپنے بچوں کو نیک بنائے گی۔ آج کا ماحول بڑا بگڑتا ہوا ماحول ہے۔ آج کا ماحول یہ موبائل کا، واٹس ایپ کا، فیس بک کا ماحول ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کا سکون لٹ چکا ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور خود تو سیریل دیکھتی ماں بیٹھی ہوتی ہے اور بچی سے اور بیٹی سے کہتی کہ بیٹی جا قرآن پاک کی تلاوت کر، بیٹی جا قرآن پاک پڑھ، اور بیٹی جا احادیث کی جو ہے وہ تلاوت کر۔ یہ بیٹی کیسے جا کر نمازوں کی پابندی کرے گی جب تک ماں خود عمل نہیں کرتی، اور مصلی بچھا کر جب تک خود ماں نمازوں پر نہیں آتی تو اس وقت تک اولاد بھی دیندار نہیں بن سکتی، نمازوں کی پابند نہیں بن سکتی اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ نہیں کر سکتی۔ جب گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوگی اس گھر کے اندر نحوست آئے گی، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی، اللہ کی جانب سے برکت نازل نہیں ہوگی۔ جب قرآن پاک کی تلاوت گھروں میں ہوتی ہے اور نمازوں کی پابندی اور نمازیں گھروں میں پڑھی جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں اترتی ہے، اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہے، اس گھر میں چین سکون ہوتا ہے اور گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ ہماری خواتین کو یہ حقائق سمجھا دے اور ہم تمام کو نیک بنا دے۔ آمین۔ جزا اللہ